حلالہ بے گناہ اور بے قصور عورت کی عزت و آبرو کی نیلامی ہے۔ حلالہ معصوم عورت کے ساتھ زبردستی زنا در زنا کی انسانیت سوز حرکت ہے۔ حلالہ انسانیت کی پاک پیشانی پر نان اسٹاپ زناکاری کا ناپاک کلنک ہے۔ حلالہ اس بات کی دلیل ہے کہ مرد عورت کو اللہ کی بندی نہ سمجھ کر اسے ایک پراپرٹی سمجھتا ہے اور انسانیت کی تذلیل کرتا ہے۔ حلالہ کے بارے میں ہم نے اپنی تفسیر ویدان القرآن میں شرح و بسط کے ساتھ وافی اور شافی کلام کر دیا ہے۔ یہاں حلالہ کے بارے میں ہم اس آیت شریفہ کو پڑھتے ہیں جس سے غلط طور پر حلالہ کو اخذ کیا گیا ہے۔ یہ سورہ بقرہ قرآن کریم کی دوسری آیت ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین، سورہ بقرہ جو دوسری صورت ہے وہ قرآن کریم کی اس کی 230 نمبر کی آیت میں ارشاد فرماتا ہے اللہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان امساک بمعروف او تسریح باحسان۔ وہ طلاق جس کے بعد شوہر کو بیوی سے رجعت کرنے یعنی میاں بیوی بن کر رہنے کا حق ہے صرف 2 بار ہی ہیں، یعنی جس طلاق کے بعد شوہر کو رجعت کرنے کا حق ہے جسے اصطلاح میں طلاق رجعی کہتے ہیں وہ 2 بار ہی ہو سکتی ہے۔ ایک بار طلاق دینے کے بعد 3 حیض کا پیریڈ یا حیض نہ آتا ہو تو 90 دن یعنی 3 مہینے اس کی عدت ہے۔ ان 3 حیض کے پیریڈوں میں یا 3 مہینے کے اندر شوہر بیوی کے ساتھ میاں بیوی کے تعلقات قائم کر کے رجوع کر سکتا ہے۔ اگر پھر وہ دوبارہ طلاق دیتا ہے یہی حق رجعت دوبارہ حاصل لے گا اسے، لیکن اگر تیسری بار وہ طلاق دے دیتا ہے جس کو طلاق مغلظہ کہتے ہیں، ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین اس آیت کے آخر میں فَإِن طَلَّقَهَا، ان 2 رجعی طلاق دینے کے بعد اگر اس نے پھر سے طلاق دے دیا طلاق مزید یعنی تیسرا طلاق، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، تب اب یہ عورت یہ جس کو اس نے تیسرا طلاق دے دیا ہے مغلظہ اب اس کے لیے حلال نہیں رہے گی حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اس وقت تک جب تک کہ اس کے علاوہ دوسرے شوہر سے وہ ملاپ نہ کرے۔ یہ ہے کل قصہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے قانون میں طلاق صرف ایک مشکل سے نجات حاصل کرنے کا جائز قانونی ذریعہ ہے۔ وہ مشکل یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کا ایک ساتھ نباہ کرنا ناممکن حد تک مشکل ہو جائے۔ اگر یہ مشکل پیش آ جائے کہ میاں اور بیوی شوہر اور بیوی کا ایک ساتھ رہنا ناممکن حد تک مشکل ہو جائے، اس مشکل سے نجات حاصل کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے انہیں ان کے لیے طلاق کی اجازت دی گئی ہے۔ لیکن اس مشکل کے علاوہ کسی بھی غرض سے دیا گیا ہر طلاق نہ صرف یہ کہ کسی مشکل کا حل نہیں ہے بلکہ طرح طرح کی خطرناک مشکلوں کو جنم دینے کا ذریعہ ہے۔ لیکن غور سے سننا چاہیے، لیکن اللہ سے نہ ڈرنے والے جاہل، آخرت کی پکڑ سے بے پرواہ اور اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کا اعتقاد رکھنے سے محروم لوگ غیظ و غضب کے جوش میں آ کر اپنی بیویوں کو تیسری بار مغلظہ طلاق دے ڈالتے ہیں اور مصیبتوں اور مشکلات کے طوفانوں میں گھر جاتے ہیں۔ پھر ان مشکلات سے چھٹکارا پانے کا حل اور علاج یہ نکال لیتے ہیں کہ حلالہ کرنے والے کسی زناکار سے طے کر لیتے ہیں کہ جناب آپ میری مغلظہ خاتون سے 1 رات یا 2 رات کے لیے نکاح کر لیں اور 1 رات اپنی ہم بستری میں استعمال کر کے اسے صبح ہوتے ہی طلاق دے دیں تاکہ میں اس سے پھر سے نکاح کر لوں اور وہ میرے لیے حلال ہو جائے۔ حلالہ کے نام پر زناکاری کا ارتکاب کرنے والا یہ زناکار کبھی معاوضہ لے کر اور کبھی بغیر معاوضہ لیے حلالہ کروانے والے اس دیوس کی اس بات کو قبول کر لیتا ہے اور حلالہ کے عنوان سے فرضی نکاح کے نام پر نان اسٹاپ زناکاری کی بنیاد رکھتے ہوئے فرضی نکاح کرتا اور صبح فرضی طلاق دے دیتا ہے۔ لیکن پھر غور سے سننا چاہیے، لیکن اول النبیین اول البشر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کے اتارے ہوئے تمام صحیفوں کے اندر اللہ کی یہ وارننگ برابر ریکارڈ کی جاتی رہی ہے کہ ایسا کرنے سے مغلظہ طلاق دی گئی عورت اپنے پہلے حلالہ کرنے والے دیوس شوہر کے لیے حلال نہیں ہوتی
اور نہ ہی ایک رات کے لیے حلالہ کے نام پر فراڈیئر نکاح کرنے والے، حلالہ کرنے والے زناکار کے ساتھ ہی اس کا نکاح درست ہوتا ہے۔ حلالہ کرنے والا زناکار اور حلالہ کروانے والا دیوس، ان دونوں میں سے کسی کا بھی اس عورت کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرنا حلال نہیں ہوتا۔ حلالہ کرنے والا زناکار اور حلالہ کروانے والا دیوس جو ہے، اس کا طلاق دینے والا شوہر، دونوں ہیں نکاح کے نام پر اس خاتون کے ساتھ زناکاری کا ارتکاب کرتے ہیں۔ دونوں کا کام زنا میں شمار ہوتا ہے، دونوں حرام کار ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حلالہ کے عنوان سے ایک دو رات کے لیے نکاح کرنے والا زناکار اس نیت اور اس غرض کے سے نکاح نہیں کرتا جو اللہ کے قانون میں نکاح کی اصل غرض ہے، اور جو نیت نکاح کرتے وقت ایک صحیح انسان کی ہونا چاہیے۔ نکاح کی اصلی غرض اور اصل مقصد عورت اور مرد کا پاک دامنی حاصل کرنا ہے۔ نکاح کی غرض اور نکاح کا مقصد وقتی طور پر لطف و لذت لینے کے لیے شہوت کا پانی بہانا ہرگز نہیں ہے۔ نکاح شوہر اور بیوی کے لیے وقتی لطف و لذت حاصل کرنے کا ہنگامی اور ٹمپریری ذریعہ نہیں، بلکہ پاک دامنی، نیکی اور پارسائی کا مضبوط تلا ہونا چاہیے۔ ضروری ہے کہ نکاح کرنے والا عورت کو ہمیشہ اپنی بیوی بنا کر رکھنے کی سچی نیت سے نکاح کرے۔ صرف کچھ وقت کے لیے، کچھ دنوں کے لیے، ایک دو رات کے لیے کیا جانے والا نکاح جھوٹا نکاح اور ایک فراڈیئر نیت ہے۔ ضروری ہے کہ خاتون سے نکاح کرنے والے مرد پر فرض لازم ہے کہ اس عورت کو ہمیشہ اپنی رفیق زندگی یعنی عمر بھر اپنی بیوی بنا کر رکھنے کی سچی نیت سے نکاح کرے۔ جس طرح وقتی لطف و لذت لینے اور شہوت کا پانی بہا دینے کی وجہ سے متع کھلی ہوئی زناکاری اور حرام کاری ہے، متع کے نام پر کی جانے والی زناکاری کے ساتھ نکاح کا پاک لفظ جوڑ کر ناپاک متع کو پاک ثابت کرنے کے لیے اگرچہ نکاح متع بول دیتے ہیں، لیکن ٹمپریری یعنی جعلی اور فرضی نکاح ہونے کی وجہ سے متع ظاہر میں نکاح نظر آنے کے باوجود حقیقت میں حرام کاری اور زناکاری کی سب سے بڑی ملعون اور بدترین شکل ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے جعلی، ٹمپریری، فراڈیئر، فرضی نکاح ہونے کی وجہ سے وہ نکاح بھی کھلی ہوئی حرام کاری اور زناکاری ہے جو اس غرض اور اس نیت سے کی جائے کہ مغلظہ طلاق یافتہ عورت کو ایک دو رات کے لیے اپنی ہمبستری میں استعمال کر کے تم اس کو طلاق دے دو گے تاکہ وہ حلالہ کروانے والے اپنے دیوس شوہر کے لیے حلال ہو جائے۔ حالانکہ اس صورت میں حلالہ کروانے والے اس دیوس شوہر کے لیے بھی یہ عورت حلال نہیں ہوتی ہے۔ حلالہ کے نام پر ایمان کا دعویٰ کرنے والے لوگوں کے معاشرے میں زیر بحث صورت جو رائج ہو چکی ہے وہ حرام در حرام اور زنا در زنا کی نان اسٹاپ لعنت ہے۔ حلالہ کرنے والا بھی زناکار ہے اور حلالہ کروانے والا بھی زناکار ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن کریم میں ثبت اللہ کے ابدی قانون کے مطابق تیسرا مغلظہ طلاق پانے والی عورت کے اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہونے کی جائز قانونی صورت صرف اور صرف یہ ہے کہ پہلے شوہر کی عدت طلاق گزار لینے کے بعد اس تیسرا مغلظہ طلاق پائی ہوئی عورت کا کسی اور مرد کے ساتھ نکاح ہو، حقیقی اور سچا نکاح، ایک دو رات، ایک دو دن، ایک دو مہینے، ایک دو گھنٹے والا فراڈیئر، جھوٹا، جعلی اور فرضی نکاح نہیں۔ پھر وہ دوسرا شوہر اس مغلظہ طلاق پائی ہوئی عورت کے ساتھ ہم بستر بھی ہو، پھر اتفاقاً اس دوسرے شوہر اور اس مغلظہ طلاق پائی ہوئی عورت کے درمیان انبن ہونے کی وجہ سے اسی طرح طلاق واقع ہو جائے جس طرح سے نباہ نہ کر پانے کی وجہ سے شوہر اور بیوی میں طلاق ہو جایا کرتا ہے، یعنی دوسرا شوہر یا مر جائے یا بنا شرط خود سے طلاق دے دے۔ بنا شرط خود سے طلاق دینے کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کرتے وقت شوہر سے طلاق دینے کی شرط نہ لگائی گئی ہو جسے پورا کرنے کے لیے وہ طلاق دے رہا ہو۔ ایسی صورت تب جا کر کے مغلظہ عورت اپنے دوسرے شوہر کی موت کی صورت میں عدت وفات اور طلاق کی صورت میں عدت طلاق گزارے۔ عدت گزار لینے کے بعد حلال مغلظہ طلاق پائی ہوئی عورت کے لیے حلال ہوگا کہ اس کا پہلا شوہر اگر اس سے اور یہ پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہیں نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ نکاح بالکل حلال، جائز، پاک اور پوتر ہوگا۔ اس کے علاوہ حلالہ کے نام پر جو صورت جس کو ہم نے بیان کیا جو رائج ہے
وہ زنا در زنا کی صورت ہے اور قرآن کریم کے احکام کی تردید ہے، اللہ اور اس کے رسول پر الزام ہے اور شرافت کا خون ہے، انسانیت کی بے حرمتی ہے، عورت کی بے عزتی ہے، اور عورت کو اپنی مونوپولی سمجھنے اور عورت کو مرد کی پراپرٹی سمجھنے کا ایک بدترین ظالمانہ آکار ہے، اور حلالہ جو رائج ہے یہ جہنم میں لے جانے کا ایک عظیم الشان سبب ہے، اور عورت کی بے عزتی اس سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا کہ اس کو راضی برضا ایک زناکار کے حوالے کرے، پھر راضی برضا دوسرا زناکار نکاح کے نام پر اسے تا زندگی زنا کرتا رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔